کہتے ہیں محبت ایک نظر سے شروع ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محبت اس ایک شخص سے شروع ہوتی ہے جس کی موجودگی دل کو سکون اور جس کی جدائی روح کو بے چین کر دے۔ اسنیرا اور موسیٰ کی کہانی بھی اب ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والی تھی۔ تم میرے مقدر میں تھے، قسط نمبر 2۔ لاہور آئے ہوئے اسنیرا کو تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس گھر میں بالکل گھل مل گئی تھی۔ صبح سب کے ساتھ ناشتہ، دوپہر میں کزنز کے ساتھ گپیں اور شام کو چھت پر ٹھنڈی ہوا۔ لیکن ان سب لمحوں میں ایک چیز مشترک تھی، موسیٰ۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے اسنیرا کے آس پاس موجود ہوتا۔ کبھی پانی کا گلاس پکڑا دیتا، کبھی کتاب اٹھا دیتا تو کبھی بس دور سے اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ایک شام سب لوگ بازار جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسنیرا صحن میں کھڑی جوتے پہن رہی تھی کہ اچانک اس کا توازن بگڑ گیا۔ آہ! گرنے سے پہلے کسی نے اس کا مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا۔ وہ موسیٰ تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی، اسنیرا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں خود سنبھل جاتی، موسیٰ ہلکا سا مسکرایا۔ پتہ ہے، مگر کبھی کبھی کسی کا سہارا بھی برا نہیں ہوتا۔ اسنیرا نے نظریں جھکا لیں۔ پہلی بار اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ بازار میں سب اپنی اپنی خریداری میں مصروف تھے۔ اسنیرا ایک چوڑیوں کی دکان کے سامنے رک گئی۔ وہ سبز چوڑیاں بار بار دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سب آگے بڑھ گئے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ میں، موسیٰ۔ اسنیرا نے فوراً آدھا دروازہ کھولا۔ جی؟ موسیٰ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ آگے بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لیجیے۔ اسنیرا نے ڈبہ کھولا۔ اندر وہی سبز چوڑیاں تھیں جنہیں وہ بازار میں دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت سے موسیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ موسیٰ مسکرایا۔ جو دل کے قریب ہو اس کی پسند چھپتی نہیں۔ اسنیرا نے فوراً ڈبہ واپس کرنا چاہا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ کیوں؟ گھر والے ناراض ہوں گے، موسیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو واپس کر دیجیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا۔ کیا؟ یہ چوڑیاں نہیں، میری پہلی خوشی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اسنیرا دیر تک دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس رات اسنیرا کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار چوڑیوں کا ڈبہ دیکھتی اور پھر خود سے کہتی، نہیں اسنیرا، تمہاری منگنی پہلے ہی ہو چکی ہے، تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن دل کسی بات کہاں سنتا ہے۔ 2 دن بعد اسنیرا کی واپسی کا دن آ گیا۔ پورا گھر اسے رخصت کرنے آیا۔ موسیٰ سب سے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اسنیرا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ موسیٰ کی آنکھوں میں پہلی بار اداسی تھی۔ گاڑی چل پڑی۔ اسنیرا نے شیشے سے باہر دیکھا۔ موسیٰ بھی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا، یہ صرف پسند نہیں تھی، یہ محبت تھی۔ لاہور سے واپس آئے ہوئے
اسنیرا کو 10 دن گزر چکے تھے، مگر اس کا دل ابھی بھی وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ ہر صبح جاگتے ہی اسی چھت پر کھڑا وہ مسکراتا چہرہ یاد آتا۔ موسیٰ وہ خود کو سمجھاتی، نہیں اسنیرا، یہ سب بھول جاؤ، تمہاری منگنی پہلے ہی ہو چکی ہے، مگر دل ہر بار ایک ہی نام لیتا، موسیٰ۔ ایک شام اسنیرا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا فون بجا، نامعلوم نمبر۔ ہیلو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، کیسی ہو اسنیرا؟ اسنیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ موسیٰ؟ ہاں، آخر پہچان ہی لیا۔ اسنیرا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ یہ راز ابھی راز ہی رہنے دو۔ دونوں ہنس پڑے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ نے آہستہ سے کہا، اسنیرا، تمہارے جانے کے بعد گھر بہت خالی خالی لگتا ہے۔ اسنیرا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہاں بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ پہلی بار دونوں نے اپنے دل کی بات لفظوں میں نہیں، خاموشیوں میں محسوس کی۔ اب دونوں کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے، کبھی صرف 2 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ۔ وہ اپنی پڑھائی، گھر کی باتیں اور مستقبل کے خواب شیئر کرتے۔ ایک رات موسیٰ نے کہا، اسنیرا، اگر ایک دن میں تمہارے ابو سے تمہارا ہاتھ مانگوں تو؟ اسنیرا کی سانس جیسے رک گئی۔ لیکن میری منگنی؟ میں جانتا ہوں، مگر میں تمہیں عزت کے ساتھ مانگوں گا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم ایک ہوں گے، ورنہ میں تمہیں کسی غلط راستے پر نہیں بلاؤں گا۔ اسنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس ایک وعدہ کریں، کیا؟ کبھی اپنی نماز نہ چھوڑنا، اگر ہم نہ مل سکے تو اللہ سے شکوہ بھی نہ کرنا۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، وعدہ۔ چند دن بعد موسیٰ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اسی شہر میں آ گیا جہاں اسنیرا رہتی تھی۔ گھر والوں کو یہی معلوم تھا کہ وہ صرف تعلیم کے لیے آیا ہے۔ کبھی کبھار خاندان کی موجودگی میں سب کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر صرف مسکرا دیتے۔ ان کی محبت میں جلد بازی نہیں تھی، صرف احترام تھا۔ ایک دن اسنیرا نے ہمت کر کے اپنی امی سے کہا، امی، اگر میں ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گی؟ امی نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اسنیرا نے دھیرے سے کہا، مجھے موسیٰ پسند ہے۔ امی کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری منگنی برسوں پہلے ہو چکی ہے۔ امی، میں کسی سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، بس میری بات ابو تک پہنچا دیجیے۔ اسی وقت دروازے پر ابو آ گئے۔ انہوں نے آخری جملہ سن لیا، اسنیرا، آج کے بعد اس لڑکے کا نام زبان پر مت لانا۔ اسنیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو، میں صرف… بس، فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں خاندان نے طے کیا ہے۔ اسنیرا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی رات اس نے جائے نماز بچھائی اور پہلی بار روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اگر موسیٰ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی پیدا فرما، اور اگر نہیں تو میرے دل کو صبر عطا فرما۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی شروع ہونے والی تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کہانی کو لائک کریں اور شیئر کریں۔